بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان بعض اوقات کسی خسارے، کسی نقصان، کسی ہودار یا قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی بینک سے، کسی مالیاتی ادارے سے، کسی جاننے والے سے کوئی قرض لے کر کوئی کاروبار شروع کر دیتا ہے، پھر نقصان اٹھاتا ہے نا تجربہ کاری کی وجہ سے، پھر نقصانات پہ نقصانات، قرض پہ قرض اٹھاتا جاتا ہے، حتیٰ وہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ اور اوپر سے سوشل میڈیا کے بڑے بڑے عامل یوٹیوب پر ایسے ایسے وظائف بتاتے ہیں، اور وہ ان کے شوق میں پھر ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ کاروبار کی طرف توجہ اور نہ ہی عمل کی طرف توجہ۔ بوریاں بھر کے آپ کے گھر میں آئیں گی، یہ وظیفہ پڑھیں، فرشتے صبح ہونے سے پہلے آپ کے گھر کے کونے کونے کو دولت سے بھر دیں گے، اور بندہ پھر شوق کے گھوڑے پر، ذوق کی سواری پر سوار ہوتا ہے، اور نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ بیتے گی کیا۔ ایک عام انسان کو جو کوئی نہ ہنر، نہ کوئی فنکاری، نہ کوئی طریقہ کار جانتا ہو، آپ کسی ٹیکنیکل، کسی ہنرمند آدمی کے پاس اس کو بٹھا دیں تو کیا وہ پہلے دن ہی اس کاریگر کی طرح کام کرنا شروع کر دے گا؟ ایک درزی کی مثال لے لیں، ایک 10 12 15 سال کے بچے کو پکڑیں اور درزی کے پاس بٹھا دیں اور دوسرے دن اسے کہیں سوٹ تیار کر کے دیں، کر لے گا؟ کسی میکینیکل انجینئر کے پاس کسی کو، عام انسان کو بٹھا دیں، نہیں کر پائے گا۔ عملیات اور وظائف بھی کتنی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایکسرسائز، ریاضت، مشق، پرہیزگاری، تقوی، ورع، ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ خوراک پہ، حلال کا کھانا اور پینا، سچ بولنا، غیبت، بہتان، الزامات سے بری ذمہ ہو کر کوئی وظیفہ کیا جائے گا تو عمل کرے گا، ورنہ کوئی بھی بندہ تصویر پکڑ کر پڑھنا شروع کر دے اور میرا قرض 2 کروڑ ہے، 3 دن کے اندر اتر جائے گا، مشکل نہیں، ناممکن۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر ایسا ہوتا ہو تو پھر پاکستان قرض میں نہ ڈوبتا۔ چند ایک ایسے فراڈیے ہیں جو لوگوں کو جھانسا دے کر اپنی دولت کو بڑھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، کسی کو دھوکہ دے کر اپنے پیٹ کو بھرنا، ایک بوٹی کے لیے کسی کی بھینس اور گائے کو حرام کرنا، حساب دینا پڑے گا۔ ایک بڑے بابا جی مشہور ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، اسی طرح ہی عرفان اور حاگیہ کہتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ 2025 شروع ہوگا تو نوٹوں کی کیا، ڈالروں کی برسات ہوگی ہر انسان کے پاس۔ 4 مہینے گزر گئے ہیں، جو مہنگائی 2% تھی 10% تک پہنچ چکی ہے، جو چیز 20 روپے کی ملتی تھی وہ 180 کی ہو چکی ہے۔ کہاں، کس کے پاس کیا ہوا ہے؟ طفل تسلیوں سے کام نہیں چلتا۔ میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ غم میں مبتلا ہو جائے، صبر اور تحمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے کوئی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی مدد کرنے والا ہے، باقی کوئی نہیں۔ وہ چاہے تو بغیر وظیفے کے بھی بوریاں بھر بھر کے کیا، ساری کائنات کی دولت لٹا دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مالک الملک ہے، خزانوں کا شہنشاہ ہے، رزق اس کی بارگاہ سے آتا ہے۔ آپ یہ سمجھے نا، زمین سے آتا ہے، زمین کی کھدائی کریں، کہاں سے آئے گا؟
آسمان کے پر چڑھ کے دیکھیں کس کی طرف آئے گا، فی السماء رزقکم، ہے آسمان میں تمہارا رزق، لیکن آتا کس ذریعے سے ہے، کون لاتا ہے، کیسے آتا ہے، کتنا آتا ہے، یہ ساری تقدیریں اور تدبیریں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اگر شوق ہو تو تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی کرم کرے گا۔ کسی بندے کی طرف امید اور آسرا نہ لگائیے گا۔ یا مالک الحق المبین، یا مالک الحق المبین یا بدیو، یا مالک الحق المبین یا بدیو، آپ اس کا ورد کریں، وظیفہ کریں، اور ایسے کیف اور جذب میں ڈوب گئے کہ جب یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو نظر اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہے، بس میں وظیفہ کر کے اٹھوں گا تو اللہ کرم کرے گا، وہ دے یا نہ دے، لیکن اس کی بارگاہ سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوں وظیفے کے دوران۔ کم سے کم 3 دن کا وظیفہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 11 دن کا، آپ پڑھتے جائیں۔ کسی کے دروازے پہ جب دستک دیتے ہیں نا تو پہلی دستک پہ کھلے یا نہ کھلے دروازہ، دوسری پہ، تیسری دستک پہ کھلے گا ہی کھلے گا۔ پہلے دن میں کامیابی اگر نہیں ہے تو دوسرے 2-3 دن اس میں کامیابی نہیں ہے، پھر 3 دن آزمائیں، پھر کامیابی نہیں ہے، پھر 3 دن آزمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کیے بغیر بندے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن آپ جس کا بھی عمل لیں، میں ہوں کوئی اور ہو، سارے ہی یوٹیوب پہ پیسے کمانے والے ہیں، ویوز اکٹھے کرنے والے ہیں، یہ بات مان لیں میری۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کوئی سچ اور حق وظیفہ بتاتے ہیں۔ کتابیں اٹھا لیتے ہیں، اور کتابوں کے بھی آج کل پرنٹنگ ایسی بس پیسے چھاپنے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی نگاہ کرم سے کام ہو جائے تو ہوگا۔ صرف تسبیح الاپنے سے اس کو ٹرولتے رہیں، پڑھتے رہیں، دانے پہ دانہ گراتے رہیں، وہی بات ہوگی بر زبان تسبیح۔ زبان پہ تو تسبیح ہوگی لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن دل میں خیالات جو ہوں گے وہ کام ہوگا نہیں ہوگا، پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، قرض اترے گا نہیں اترے گا، یہ بات۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے منہ موڑ لیا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دی اس نے۔ چند دنوں کے بعد وہ جو ہاتھ ایسے نیچے تھا ایسے اوپر ہو گیا۔ اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ پڑھیں، یا مالک الحق المبین، الفاظ اعراب کے ساتھ۔ اس کو لوگ بھی کرتے ہیں یا مالک الحق المبین، نہیں، یا مالک الحق المبین یا بدیو۔ آپ کہیں گے ادھر یا بدیو اور ادھر یا مالک کیوں؟ یہ مالک الحق المبین عربی زبان کا قاعدہ کلیہ ہے۔ منادہ مضاف، جب ایک چیز دوسرے کی طرف اضافت ہوگی تو اس کو یوں پڑھیں گے، وہ منادہ منصوب ہوتا ہے جب اپنے معزوف الیہ کی طرف ہوتا ہے تو یا مالک الحق المبین یا بدیو۔ اس کو آپ 313 کی تعداد میں پڑھیں، 313 کی تعداد میں پڑھیں ہر روز 3 دن تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا۔ آسرا اور توکل اسی پہ رکھنا ہے، میرے وظیفے پہ نہیں، اللہ کے ناموں کی طرف متوجہ ہونا ہے، پھر دیکھیے اللہ کرم کی بارش کرتا ہے۔